بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد مدنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی خالد مدنی۔ آج ہم بہت ہی عام ٹاپک پہ بات کریں گے جو ثانیہ سیال کوٹ ہوا ہے کہ آیا کہ کیا ہے شریعت کی نظر میں۔ خود قاتلوں جو وہاں پہ مارنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کا بیان آیا ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ ورقہ پھاڑا ہے، اس نے ورقہ پھاڑا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے لبیک یا حسین۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کافر اگر لبیک یا حسین والا ورقہ پھاڑ دیتا ہے تو کیا وہ گستاخ رسول بن جاتا ہے، اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے؟ تو بھائی یہ نہیں، اس طرح کوئی بندہ گستاخ رسول نہیں ہوتا۔ چلو مسلمان ہوتا تو پھر اس پر حکم لگاتا کہ اتنی معزز ہستی پر تو نے نام پھاڑا ہے، معزز ہستی کا نام پھاڑا ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا شاید کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون۔ تو کیا کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پھاڑنے سے یا قرآن مجید کا ورق پھاڑنے سے کوئی بندہ جو ہے وہ کافر تو نہیں بن جاتا، وہ واجب القتل تو نہیں ہو جاتا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوہ، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے، تو یہ لبیک یا حسین والا ورق پھاڑنا یہ نبی کو گالی دینا ہے؟ یہ صرف جہالت کی بات ہے، جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے اور جہالت کی وجہ سے اسلام الٹا بدنام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام حکم نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ گستاخ رسول نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ فرض کریں اگر وہ گستاخی کرتا بھی صحیح، تو کیا پھر ان کے لیے جائز تھا؟ پہلے تو وہ گستاخی نہیں ہے، اس نے جو یہ کام کیا ہے وہ گستاخ رسول نہیں بنا ہے۔ اگر فرض کر لیں وہ گستاخی کرتا اور حقیقت میں گستاخ رسول ہوتا، پھر بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اس کو مارے۔ اگرچہ حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن وہ حدیث ہر کسی کو نہیں ہے، وہ حکومت وقت کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہر کسی کو وہ حکم نہیں ہے، وگرنہ تو پورے ملک میں افراتفری اور خون خرابہ مچ جائے۔ یہ جہالت کی وجہ سے گستاخ رسول گستاخ رسول گستاخ رسول۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں شوجہ بعد گیا ایک مسجد میں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے سورۃ جو میرے سامنے بیٹھا تھا مسجد میں سورۃ الفاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، سورۃ البقرہ کسے کہتے ہیں، سورۃ آل عمران کا کیا معنی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسے مجھ سے تھوڑی سی بات ہوئی، کہتا ہے ان کو مسجد سے نکال کے مسجد دھوو، لوگ جمع ہو گئے کہ یہ گستاخ ہے۔ یہ صرف جہالت کی بات ہے، علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب حکم کیا ہے ان سب کا جو انہوں نے ظلم کیا ہے؟ آیا وہ اس بات کے مستحق ہے کہ انہیں سلام کیا جائے دونوں ہاتھوں سے، یا اس بات کے مستحق ہے کہ انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے؟ تو حکم یہی ہے کہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ یہ کوئی انہوں نے دین کا کام نہیں کیا۔ جو قاتل ہے، کلر ہے، ان کو جو ہے پکڑ کے سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ گستاخ رسول ہوتا تو پھر چلے، حکومت وقت کا کام ہوتا پھر بھی اگر وہ اس کو مار دیتے تو ہم سلوٹ کرتے کہ یار تم نے بڑا عشق رسول جو ہے وہ تم نے عشق رسول نبھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ لیکن گستاخی بھی نہیں تھی اس کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، الٹا اس کو پیار سے سمجھاتے، اور پھر وہ چلے ایک غلطی کرنے کے بعد پھر وہ معافی مانگ رہے، جب اس کو پتہ چلا کہ یار میں نے غلطی کیا ہے پھر بھی معاف نہیں کر رہے اسے۔ ان کا یہی ہے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آگے جب یہ واقعات پیش آئے تو پہلے تحقیق کی جائے، علماء کے پاس جایا جائے کہ یار یہ بات ہوئی ہے، یہ گستاخی ہے، ہمیں اس کو مارنا ہے یا نہیں مارنا۔ بینک والا واقعہ آپ کے سامنے تھا، جب گارڈ نے جو ہے وہ مینیجر کو مارا تو کیا ہوا بعد میں؟ جب اس کی فیس بک مینیجر کی کھولی گئی تو فرانس بائیکاٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا تھا، گستاخ رسول کے خلاف اس کی پوسٹیں تھی فیس بک پر، اور وہ اچھل رہا تھا کیونکہ علم نہیں، جہالت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔